الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صدق الله العظيم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. چنانچہ پہلا ایمان ہے، اس کے بعد نماز ہے، اور تیسرا رکن ہے زکوٰۃ. آج ہم اسی تیسرے رکن کے سلسلے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 5 کا عدد ایک ایسا عدد ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. کیا مطلب؟ 1 1 = 1، 1 2 = 2 ٹوٹ گیا، 2 2 = 4 یہاں ٹوٹ گیا. لیکن 5 کا عدد ایسا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا. ہر عدد کے بعد 5 آئے گا. جیسے 5 5 = 25، 25 5 = 125، 125 کو 5 سے کرے تو وہ 625. تو 5 5 5 5 5 یہ ہمیشہ رہے گا، یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح 6 کا عدد بھی ایسا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا، ہمیشہ ہر حرف کے بعد وہ آئے گا. 6 کو 6 سے ڈیوائڈ آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں گے، آخر میں 6 6 6 6 آتا جائے گا. اسی طرح یہ 5 کا عدد ہے. تو ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور 5 کا عدد ایسا ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں. یعنی اس 5 کے عدد میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس نے ان 5 جو بنیادی ارکان ہیں اس پر مکمل طور پر عمل کیا تو اس کی زندگی میں عجیب طرح کا اختلاف برپا ہوگا. تو ان میں سے جو تیسرا ہے وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کے سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اس وقت نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی تھی. لیکن اس کے جو تفصیلی احکامات ہیں وہ مدینہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے. لیکن نفس زکوٰۃ کا حکم ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ چکا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں مختلف صحابہ کرام نے جب اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ جیسی آیتیں اتری تو مکی ہی زندگی میں مختلف صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، ہم کیا خرچ کریں؟ تو ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والدین پر خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو. ایک جگہ فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، جو زائد مال ہے اس میں سے خرچ کرو. پھر کسی موقع پر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی آیت نازل ہوئی تو اس موقع پر کئی ایک صحابہ کرام نے اپنی محبوب چیز کو صدقہ کر دیا اور خیرات کر دیا. غرض یہ کہ مکی زندگی ہی میں صحابہ کرام نے اس آیت پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن یہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے، اس کا مستحق کون ہے، اس کا مصرف کون ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، اس کی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جا کر بتائی گئی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زکوٰۃ کی تفصیلات بتائی گئی اور بتایا کہ زکوٰۃ کہاں خرچ کرنا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ پورا مصرف بتایا کہ یہاں یہاں آپ کو زکوٰۃ خرچ کرنا ہے اور یہ زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو اس کے لیے طے کیا، مقرر کیا، جو اسلامک ممالک میں جاتے تھے اور لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے۔ یعنی پہلے ایسا نہیں تھا جیسے آج ہے کہ ہم اپنے مال کی خود ہی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، بلکہ پہلے ہوتا یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف قبیلوں پر بانٹ دیا تھا۔ وہ صحابی اس قبیلے میں جاتا تھا اور پورے قبیلے والے جب سال پورا ہو جاتا تھا اپنی پوری زکوٰۃ علاقے کے باہر لا کر وہ انتظار میں رہتے تھے۔ چنانچہ جو ہی وہ پہنچتے تھے وہ زکوٰۃ وہاں سے وصول کر کے مدینہ منورہ بیت المال کی طرف پہنچا دیا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں دو طرح کی زکوٰۃ دیتے تھے، ایک اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ، اموال ظاہرہ یعنی کھیتی باڑی اور جس کو ظاہر ہے یعنی سونا چاندی وغیرہ نہیں، کھیتی باڑی، بکریاں، اونٹ، گائے جو سامنے نظر آتی ہے، اور ایک ہے اموال باطنہ یعنی سونا چاندی وغیرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام دونوں طرح کی زکوٰۃ وصول کرتے تھے، اموال ظاہرہ کی بھی وصول کرتے تھے اور اموال باطنہ کی بھی کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، آپ کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں آپ حضرات کو معلوم ہوگا کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا اور کہا جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے وہ اب اتنا بھی نہیں دیں گے تب بھی ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ یہ اس لیے کہ اگر وہ آج زکوٰۃ کا انکار کریں گے، منع کریں گے تو کل نماز سے بھی مکر جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا اور پھر تمام صحابہ اکرام جو ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہوئے اور جن لوگوں نے انکار کیا تھا انہوں نے دینا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام بہت دور دور تک پھیلتا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ انہوں نے مختلف چوکیاں بنائی تھی، یعنی بارڈر جہاں کہتے ہیں جس کو کہہ سکتے ہیں، ہر کنٹری کی بارڈر پر آدمی بیٹھتے تھے اور جو بھی مال تجارت لے کر جاتا تھا اس کا پورا حساب کتاب ہوتا تھا اور پھر سال کے اینڈنگ میں ان سے زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی اور وہ پورا مال جو ہے بیت المال یا مدینہ منورہ پہنچا دیا جاتا تھا، یا وہاں اگر کوئی ضرورت مند ہے، محتاج ہے تو ان لوگوں پر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت جو دوسرے دیگر صحابہ اکرام تھے وہ انجام دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جب ختم ہو گیا اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ عجیب بات آپ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمن کے جو گورنر معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مقرر کیے گئے تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک تھے وہاں پر۔ اب یمن کی زکوٰۃ جو ہے لوٹ کر مدینہ منورہ آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انہیں کہ آپ وہ زکوٰۃ اپنے ہی لوگوں پر خرچ کیجیے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اب ایسا حال ہو گیا ہے کہ اب کوئی بھی زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہا، اس لیے ہم نے وہ رقم بیت المال کو لوٹا دی۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کے وہاں یہ ہوتا تھا کہ زکوٰۃ کی رقم دے کر سامنے والے کو کھڑا کیا جاتا تھا اپنے پیر پر، یہ نہیں کہ ہر سال اس آدمی کو زکوٰۃ دے کے گھر پر بٹھا کے رکھو، وہ انتظار میں رہتا تھا۔ اور اسی طرح ہمارا بھی حال ہے تقریباً، جن کو زکوٰۃ برسوں سے دیتے چلے آ رہے ہیں انہی کو برسوں سے دے رہے ہیں۔ ارے ان لوگوں کو ایک ساتھ اتنا پیسہ دے کر کھڑا کر دو، انہیں دکان بنا کر دے دو، ان کو کوئی تجارت دے دو، ایسی کوئی چیز کرو جس پر وہ کھڑے ہو جاوے، آئندہ وہ زکوٰۃ دینے والے ہو جاوے، لینے والے نہ رہے۔ اور یہی ہمارا شریعت کا مطلوب اور مقصود ہے۔ اسی لیے یمن میں اس زمانے میں یہ حال ہوا تھا کہ کوئی بھی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں تھا، پورا مال زکوٰۃ کا بیت المال میں آیا۔
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف اسلامی جو کنٹری ہوتی تھی وہاں پر وہ جہاں جہاں مستحق ہوتے تھے وہاں ان کو بھجوا دیتے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ یہ فتوحات کا زمانہ تھا، عام طور پر اس میں غربت باقی نہیں رہی تھی. پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام اور پھیلتا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ اموال باطنہ یعنی سونا چاندی اور جو زیورات وغیرہ ہے اس کے تعلق سے اعلان کیا اور کہا کہ اس کی زکوٰۃ اب خود نکالو. اب اس کے لیے نہیں آئیں گے کارندے، لیکن جو بکریاں ہیں، اونٹ ہے، بیل ہے، گائے ہے، اس کے لیے ہم کارندے بھیجیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اب اسلام پھیل رہا تھا، مختلف فتنے بھی وہاں وجود میں آ رہے تھے. اب ظاہر سی بات ہے، اب ایک ایک آدمی اگر کسی کے گھر پر جائے گا تو ایک جاسوس بن کر جائے گا کہ اس کے گھر میں اس پیٹی میں ہوگا، اس پیٹی میں ہوگا، اس پیٹی میں ہوگا، تو ایک جاسوس کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور یہ مسلمان کے شان کے خلاف ہے. اور چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خیال یہ تھا کہ چونکہ سب مسلمان ہیں، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اس لیے زکوٰۃ دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گا. اس لیے سونے چاندی اور زیورات کی زکوٰۃ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں پر چھوڑ دی، اور یہ جو تھی یعنی بکریاں وغیرہ اس پر جو زکوٰۃ تھی اس کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو کارندے ہوتے تھے، جو کام کرنے والے ہوتے تھے، وہ آتے تھے اور زکوٰۃ وصول کرتے تھے. اس کے بعد یہ 4 دور جب پورے ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ پہلا اسلام کا مرکز مدینہ منورہ ہوا. اس کے بعد یہ اسلامک مرکز چینج ہو کر گیا کوفہ کی طرف، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتقل ہو گئے تھے. وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز میں زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے جس طرح اپنے پیچھے والے حضرت عمر اور حضرت عثمان وصول کیا کرتے تھے. اور پھر تقریباً 7 ہجری تک بغداد پھر مسلمانوں کا وہ مرکز رہا، وہاں اسلامک حکومت رہی. تقریباً 7 صدی تک اور 7 صدی ہجری تک مسلمان جو ہیں وہاں اسی انداز میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے. لیکن جب بغداد کا سقوط ہو گیا اور جب تاتاری قوم بغداد میں گھسی اور جب اس کا سقوط ہو گیا، اسلامی خلافت کا خاتمہ کر لیا گیا، تو اس کے بعد اب زکوٰۃ ہر ایک اپنے اپنے انداز میں نکالا کرتا تھا. اب ایک خلافت باقی رہ گئی تھی، وہ خلافت عثمانیہ. لیکن خلافت عثمانیہ نے یہ کام نہیں کیا تھا، یعنی اس وقت تک تو سن ہجری 7 تک تو یہ کام ہوتا تھا کہ حکومت زکوٰۃ وصول کرتی تھی. لیکن خلافت عثمانیہ کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا، ہر ایک آدمی اپنے اعتبار سے زکوٰۃ وصول کرتا تھا. لیکن جیسے خلافت عثمانیہ کا 19ویں صدی میں خاتمہ ہو گیا، اس کے بعد پھر جو پہلے سے چلتا تھا بس اسی انداز میں واپس لوٹ کر آ گیا. یعنی بغداد کے سقوط کے بعد جس طرح لوگ زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اسی طرح لوگ اب اپنے طور سے زکوٰۃ ادا کرنے لگے. بکریوں کی بھی زکوٰۃ اپنے طور سے نکالنے لگے، سونے چاندی کی بھی زکوٰۃ اپنے طور سے نکالنے لگے. یہ تو تھا اسلامی تاریخ میں زکوٰۃ کس طرح نکالی جاتی تھی اور کیا طریقہ کار تھا. اب کیا یہ بات صرف ہماری شریعت میں تھی؟ نہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں ماقبل کی شریعت میں بھی جہاں نماز تھی وہاں ساتھ ساتھ میں زکوٰۃ بھی تھی. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. ہم نے انہیں وحی کی تھی کہ وہ اچھے کام کریں، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے سورہ مریم میں پڑھا ہوگا، وہاں ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ اللہ نے مجھے نماز کا اور روزے کا حکم دیا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت میں ہم 16ویں پارے ہی میں غور کرتے ہیں تو وہاں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں بلکہ ماقبل جو انبیاء علیہ السلام تھے ان کی بھی شریعت میں زکوٰۃ نکالی جاتی تھی. ہاں البتہ ہماری شریعت میں اور ماقبل کی شریعت میں فرق یہ ہے کہ ہماری شریعت میں اپنا ہی مال اپنے ہی بھائیوں کو دیا جاتا ہے کہ تؤخذ من اموالہم او من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے لے کر اور غریبوں پر اور تندرستوں پر خرچ کیا جاتا ہے. جبکہ ماقبل کی شریعت میں یہ تھا کہ جو زکوٰۃ کا مال ہوتا تھا اس کو جمع کر دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، جس کا آپ نے 6 پارے میں پڑھا ہوگا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، جہاں قابل اور حابیل کا تذکرہ ہے. وہاں ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی نہیں ہوئی،
تو آگ آئی تھی آسمان سے، ایک کی قبول ہو گئی، ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ ماقبل کی شریعت میں ہوتا یہ تھا کہ اس طرح کے مال کو اگر آگ نے قبول کر لیا، اگر آگ نے جلا دیا تو وہ قبولیت کی علامت ہوتی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری خصوصیت ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خصوصیات سے نوازا، اس میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ وَحُلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ، کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ یعنی پہلے مال غنیمت جنگ میں ہوتا یہ تھا کہ آگ جلا دیتی تھی، نبی کے زمانے میں آگ نہیں جلاتی تھی بلکہ اس کو لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اسی طرح زکوٰۃ کو بھی لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری اور ماقبلی کی شریعت میں فرق۔ اب شریعت نے زکوٰۃ کو ہم پر کیوں لاگو کیا ہے، کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس سلسلے میں مفتی سعید صاحب پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات اور اچھی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی روح کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک اس میں خیر بھی اور ایک میں شر بھی ہے۔ اور خیر یعنی نیکی کی ترقی کے لیے اللہ رب العزت نے نماز کو رکھا ہے، شر کو روکنے کے لیے اللہ نے روزے کو رکھا ہے، اور ان تمام سے روکنے والی جو بنیادی چیز ہے وہ مال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو تاکہ نماز بھی وقت پر ادا کر سکو اور روزے بھی تم دے سکو۔ اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ زکوٰۃ کو قرآن مجید میں اور احادیث میں عام طور پر صدقے کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ صدق سے ہے، صدق کہتے ہیں سچائی کو۔ تو صدقہ دینے والا صدقہ دے کر یہ گواہی دیتا ہے کہ میرے دل میں اللہ سے محبت ہے اور رسول اللہ سے محبت ہے، وہ اس کی گواہی دیتا ہے، اس کا مال اور اس کا ہاتھ بڑھانا یہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے صدقہ کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ گویا صدقہ دینے والا صدقہ دے کر اللہ کی محبت کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ مجھے ہم سے محبت ہے، مجھے تیرے وعدے پر یقین ہے، اسی لیے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس لیے صدقے کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے ہم لوگوں پر زکوٰۃ کو واجب کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں لکھا ہے کتابوں میں کہ مال کی حیثیت سوسائٹی میں ایسی ہے جیسے بدن میں خون، کہ اگر بدن میں خون تمام رگوں میں اور تمام باڈی پارٹس میں گھومتا رہا تو بدن کو نقصان نہیں ہوتا، لیکن جس حصے میں وہ خون نہیں پہنچا وہ حصہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مال اگر صرف مالداروں ہی میں رہے، غریبوں میں لوٹ کر نہ آوے تو پھر یہاں پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگ مرنے لگتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غریب لوگ جو ہیں پھر راستے پر آ جاتے ہیں، چوری کے دروازے کھل جاتے ہیں، ڈکیتی کے دروازے کھل جاتے ہیں، زنا کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ سب کام کرتے ہیں وہ مجبوری میں کہ ان کے پاس مال موجود نہیں ہے۔ اسی طرح جب مال لیمٹ سے زیادہ آدمی کے پاس ہو جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جب خون باڈی کے اندر لیمٹ سے زیادہ ہو جائے، جب خون باڈی میں لیمٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ سڑ کر پھوڑا اور پھنسی کی شکل میں باہر نکل کر آتا ہے۔ اسی طرح مال بھی جب کسی آدمی کے پاس اور افراد کے پاس زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ عیش و عشرت اور عیاشی اور اس طرح کے سامان کو اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس مال کو مالدار نے بھی نقصان پہنچایا اور یہ غریب لوگ تو پہلے سے ہی پریشان ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں ان مالداروں کے پاس مال آیا تو ان لوگوں نے عیاشی کے اڈے کھولے اور پتہ نہیں کیا کیا کام انجام دیے، اور ان غریبوں سے مال گیا تو یہاں چوری کے اور ڈکیتی کے اور پتہ نہیں کون کون سے دروازے کھلے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر مال ایک ہی کے پاس رہے گا تو دوسرے طبقے کا نقصان ہوگا، اگر سب کے پاس رہے گا تو پھر کوئی کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ اور ہماری شریعت کے پیش نظر یہ ہے کہ آدمی غریب اور امیر کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جائے، اس لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے اور اس دنیا میں امیر اور غریب کا اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے تاکہ ہر آدمی جو ایک دوسرے کے کام آ سکے۔ اگر ہر آدمی امیر ہوتا تو ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتا، ہر آدمی امیر ہوتا تو جوتے کون سیتا، ہر آدمی امیر ہوتا تو ٹیلر کپڑے کون سیتا، پیوند کون لگا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ غریب اور امیر کے اندر اونچ نیچ زیادہ نہ ہو جائے۔ اللہ نے امیروں سے کہا کہ اپنا مال غریبوں پر خرچ کرو تاکہ یہ جو فرق ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو کہا کہ ہم زکوٰۃ کو ادا کریں۔ اب آئیے قرآن مجید کی طرف۔
ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ کا حکم تو ہے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، تو کیا اس پر اللہ ہمیں کچھ دیں گے؟ کیا اللہ کی طرف سے انعامات کے وعدے ہیں؟ ہاں ضرور۔ اگر آپ قرآن کے دسترخوان پر جائیں گے تو ہمیں کئی آیتیں ایسی نظر آئے گی جس میں اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے وقت پر زکوٰۃ ادا کر دی تو آپ کو یہ چیزیں ملے گی، اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کو بھی اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلی آیت کی طرف، جس میں اللہ رب العزت نے تقریباً 82 سے زائد مقامات پر اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کئی آیتوں میں آپ دیکھیں گے دونوں ساتھ ساتھ میں۔ تو اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ دونوں کو ساتھ ساتھ میں ذکر کیا ہے، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو اللہ کی رحمت آپ پر اترے گی، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میری رحمت ہر ایک کو عام ہے، لیکن خاص طور پر میں ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کرے اور جو زکوٰۃ ادا کرے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ یہ خیال اپنے دماغ سے ہٹا دے کہ ان کا نقصان ہوا، بلکہ ان کا فائدہ ہوا ہے، ان کو برکت نصیب ہوئی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ فاطر میں یوں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور، ایسی تجارت جو اللہ سے کی اس میں کبھی بھی گھاٹا نہیں آئے گا۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں تیسرے پارے میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتے ہیں اور صدقات میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ان گنت ثواب دیتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ایک میں تو فرمایا ایک پر آپ کو 10 ملے گا، وہ عبادات کے سلسلے میں، مال کے سلسلے میں فرمایا ایک پر آپ کو 700 ملے گا۔ اخلاص زیادہ ہو تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہیں گے اتنا بڑھائیں گے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے مختلف وعدے قرآن مجید میں ہم لوگوں سے فرمائے ہیں کہ اگر ہم زکوٰۃ کو ادا کریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت بھی ہمیں ملے گی، اور پھر زکوٰۃ ادا کرنا یہ مومن اور ایمان کامل ہونے کی علامت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حقیقی مومن کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، حقیقی مومن وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن مجید پر اس کلام میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو کئی ایک آیت ہمیں نظر آتی ہے جس میں اللہ رب العزت نے مختلف وعدے کی اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو جہاں یہ اللہ کا حکم ہے وہیں ساتھ میں اللہ نے کہا کہ وہاں مال آپ کو دینا ہے، لیکن ساتھ میں آپ کو بدل بھی ملے گا، اور وہ بدل صرف آخرت کا نہیں، یہ تو آخرت کا ہم نے بتایا، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کو بدل ملے گا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صدقہ جو ہے اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے مصیبت اور بلا کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے تمہارا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ، اور اگر تم صدقات اور خیرات کرو گے تو تمہارے مریضوں کو شفا ہوگی، یعنی اگر کوئی بیمار ہے اور اس کی طرف سے اگر تم نے صدقہ ادا کر دیا تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدے فرمائے ہیں
चुनाचे एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा, आग से बचो अगरचे एक खजूर की गुठली क्यों न हो। इसलिए कि आदमी खजूर की गुठली के बराबर खर्च करता है तो हदीस में आता है अल्लाह ताला उसको इस तरह पालते जिस तरह तुम अपनी घोड़ी के बच्चे को पालते हैं, इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको पालते हैं और उसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ तक कि वो उहुद पहाड़ के बराबर हो जाता है। कर्ज ये कि आप देखें कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बेशुमार फायदे बयान फरमाए। जब ज़कात की इतनी ज्यादा अहमियत है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह भी बताया अगर तुम अदा नहीं करोगे तो तुम्हारा ऐसा हश्र होगा जैसे कारून का हुआ है, अगर तुम अदा नहीं करोगे तो ऐसा हश्र होगा जैसे सूरह कहफ में आज तरावी में आएगा, वज़रिब लहुम मसलुर रजुलैन जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अनाब वहफफनाहुमा बिनख्ल। वहां दो भाई थे, एक भाई ने दूसरे से कहा भाई शुक्रिया अदा कर, ज़कात अदा कर, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर, तुझे माल दिया है। तो कहा ना, माल तो मेरा है भाई, वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमा, क़यामत की जो आप बात करते हैं मुझे तो नहीं लगता क़यामत आएगी। और फिर दूसरा घमंड से ये भी कह रहे थे कॉलर चढ़ाते हुए, मुझे नहीं लगता कि ये मेरा बाग खत्म हो जाएगा और खराब हो जाएगा और मेरा माल खत्म होगा। हाँ, अगर खत्म भी हो जाएगा तो तू जैसे कह रहा है कि लौटकर अल्लाह के पास जाना है वहां मुझे डबल मिलेगा। तो दूसरे भाई ने फिर उसको याद दिला दी, भाई किससे बात कर रहे हैं आप, मैं जो बात कर रहा हूँ अल्लाह की बात कर रहा हूँ, उससे टकराइए नहीं। लेकिन भाई उससे टकरा रहे थे, चुनांचे क्या हुआ, वहीत बिसमरिही फअस्बह युक़ल्लिबु कफ़ैहि, एक ऐसा अल्लाह ताला ने आग का गोला भेजा, पूरी खेती और पूरा माल और दौलत और जायदाद को सबको फना और खत्म कर दिया। फिर आखिर में कहा या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, काश मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करता। अल्लाह ने फरमाया अगर अदा नहीं करोगे तो वो हश्र होगा जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में सूरह कलम में इरशाद फरमाया, इन्ना बलवनाहुम कमा बलवना अस्हाबल जन्ना। आप आज भी नेट पर आप सर्च करेंगे तो आपको वो मूसी का जो इलाका है वहां आपको ये जगह मिलेगी यमन में, वहां आज भी वो जगह काली पड़ी हुई, आज से 2000 साल गुजर गए उसको, आज भी उस जब से अल्लाह ने वो आग भेजी है उसके बाद से आज तक उस जमीन में कभी सब्जा नहीं होगा। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। तो खैर, लेकिन रमजान मुबारक में थोड़ा एहतियात भी करें मोबाइल से, उसको भी याद रखें। रमजान के बाद देखें, उसको डायरी में लिख दे कि मौलाना बोले थे ऐसा देखना। रमजान के बाद देखेंगे, अभी देखेंगे तो फिर शैतान इधर से उधर ले जाएगा। इसलिए कि वीडियो वाले यूट्यूब वाले बड़े चालाक हो गए, ये देखोगे तो 5 साल आपके माल में बरकत, इस पर अमल करोगे तो 10 साल आपको कभी परेशानी नहीं होगी। और वो बेचारा उसी में 2 घंटे जाए कर देता है, हासिल कुछ नहीं। हासिल कुछ होता है? कुछ भी हासिल नहीं होता। बस खाली ये हासिल होता है कि उसको फॉरवर्ड कर दिया किसी भाई साहब को और वो बैठकर अपना टाइम वेस्ट करे। इसलिए मोबाइल को अभी ना देखे। हमने बोला था रमजान से पहले कि तलाक दे डाले, 3 तलाक दे डाले मोबाइल को स्विच ऑफ कर डाले, मोबाइल को बंद कर डाले रमजान मुबारक में। एक तो पहला आशरा गुजर चुका, अब उसके बाद दूसरा आशरा है, तीसरा है। इसीलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि सुलुसुन ज़हब, कि आधा चला गया, व सुलुसुन ज़हबुन, जो आधा बाकी है वो तो सोना है। सुलुसुन ज़हब व सुलुसुन ज़हबुन, आधा तो चला गया और जो बाकी है वो सोना है, यानी उसकी कदर कर दो। इसलिए जो दिन बाकी है उसकी कदर कर। तो हमारी ये बात चल रही थी ज़कात के सिलसिले में। तो कुरान में भी नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, जब हमने ये सब फज़ाइल सुने तो हमारे दिल में शौक पैदा होना चाहिए, ये रग़बत पैदा होना चाहिए कि हमारे पास जितना भी माल हो उसकी हम जब तारीख हो जाए उसकी मुकम्मल हम ज़कात निकालेंगे। और याद रखें, जो लोग हर साल ज़कात निकालते हैं उन लोगों को जाकर आप पूछिए उनके माल में बरकत हुई या नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके माल में खूब बरकत अता करते हैं। यहाँ वहाँ यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जो लोग ज़कात अदा नहीं करते तो उनका हाल ऐसे हो जाता है जैसे कि बदन में खून जम जाता है और वो मुख्तलिफ शक्लों में बाहर आता है। तो फरमाया यही हाल जो ज़कात अदा नहीं करता है, मुख्तलिफ बीमारियां, अस्पताल के चक्कर, अदालत के चक्कर और उसी में पूरा माल खर्च हो जाता है। अल्लाह ने कहा था अपने मसरफ में खर्च करो, नहीं करेंगे तो यहाँ वहां फिर आपको खर्च करना पड़ेगा। तो ये ज़कात के सिलसिले में कुछ बातें थी। अब आखिर में 1-2 बातें हैं इस सिलसिले में, फिर हम खत्म करते हैं कि ज़कात के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए ये रियायत फरमाई
کہ جو مال گردش کا ہے، جس مال میں بہت زیادہ گردش ہوتی ہے، اس میں صرف 2.5 رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کھیتی کے اندر جو بارش، وہ کھیتی جو بارش سے ہو، جس میں آدمی کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، اس میں 20واں حصہ رکھا ہے۔ جس کھیتی میں آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں 10واں حصہ رکھا ہے۔ جو کھیتی بارش سے ہوتی ہے، اس میں 10واں حصہ ہے۔ جس میں محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں 20واں حصہ ہے۔ اور جس میں جو مال تجارت جو گردش میں ہوتا ہے، اللہ نے 2.5 رکھا ہے۔ یعنی اب ترتیب سے چلو، ایک میں 10 ہے، ایک میں 10% ہے، ایک میں 5 ہے اور ایک میں 2.5 ہے۔ تو جو چلتا رہتا ہے اس میں اللہ رب العزت نے کم رکھا ہے۔ اور مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ کہا ہے آپ کے پاس جو موجود مال ہے وہ مت دو، جس مال میں ترقی اور بڑھوتری ہوئی ہے وہ آپ سے اللہ رب العزت چاہتے ہیں، وہ مال سے نہیں چاہتے جو آپ کی ضرورت میں داخل ہے، پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ جو